اگر کسی کو وطر میں دعائے قنوت نہ آتی ہو تو وہ کیا کرے؟ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں آتی؟ بعض پوچھتے ہیں ہمیں نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، کیا کریں؟ کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں سیکھتے آپ؟ اگر میں ابھی اعلان کر دوں یا ہماری گورنمنٹ اعلان کر دے کہ جو دعائے قنوت یاد کرے گا اسے 1 لاکھ روپے ملیں گے، سناؤ اور 1 لاکھ کا چیک لے جاؤ یا کیش 1 لاکھ روپے لے کر جاؤ۔ اسی طرح جس کو جنازے کی دعا نہیں آتی یا نماز جنازہ نہیں آتی، ہم اس کو 1 لاکھ روپے دیں گے، یاد کر کے ہمیں سنائے اور صحیح ادا کر کے دکھائے، 1 لاکھ ملے گا۔ اب مجھے آپ دیانتداری سے بتائیے کتنا منٹ لگیں گے اس کو سیکھنے میں؟ اب تو 5 منٹ میں سیکھ کر بولیں گے، فوراً وہ چھلانگے لگاتے ہوئے جائیں گے لائیے جی 1 لاکھ۔ یہ اصل مسئلہ یہ ہے، میں آپ پہ اٹیک نہیں کر رہا ہوں، صرف پیار محبت سے بات سمجھا رہا ہوں کہ جب ہم آخرت کو انتہائی معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کے احکام کو، سنت رسول کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو یہی ہوتا ہے کہ یاد کرنے کے بجائے حل پوچھتے ہیں، کوئی آسان سے حل بتا دو۔ دنیا کے معاملے میں اگر فائدہ ہوتا ہے کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ اس کو چھوڑو یہ دوسرا حاصل کر لے، مجھے کوئی دوسرا حل بتاؤ۔ اس لیے میں آپ سے سب سے پہلے تو اولاً گزارش کروں گا فوراً سے پیشتر یاد کریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کا موقع ملے۔ دوسرا یہ کہ جب تک آپ یاد کر رہے ہیں 3 مرتبہ صرف اس طرح کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما۔ 3 دفعہ کہہ لیں، یعنی جیسے آپ نے دعائے قنوت کی تکبیر لگائی اللہ اکبر، پھر 3 دفعہ یہ کہا اور رکوع کر لیں، یہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ آتی ہے جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، جو 5 وقت کی نماز آج آپ کو بوجھ محسوس ہو رہی ہے، کل جب آپ اکیلی قبر میں جائیں گے نا، آپ کے نبی نے فرمایا بے نمازی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کی دیواریں آپس میں ملتی ہیں اور اس کی پسلیاں اس طرح ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، یعنی پیس کر رکھ دے گی قبر آپ کو، آنکھیں باہر ہوں گی، منہ زبان باہر، دانت ٹوٹ کے باہر آ جائیں گے، آپ کا دماغ پچک جائے گا، اس کا مغز باہر نکل آئے گا، جسم پھٹ جائے گا، آنتیں باہر نکلیں گی، ہڈیاں کڑاک کر کے آواز آئیں گے، تڑ 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 کر کے بالکل پیس کے مغلوبہ سا بن جائے گا، لیکن پھر دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب ہو سکتا ہے یہ عمل ریپیٹ ہوتا رہے، پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ عذاب مسلط فرمائے گا، اس کی بے نمازی کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا۔ آج جو جرأت مند بہنیں کسی دیندار کی تلقین کے جواب میں کہتی ہیں مولویوں کا اللہ بیڑا غرق کر دے، زندگی حرام کر رکھی ہے ان مولویوں نے، ارے بھائی حرام نہیں کر رکھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کا پیغام آپ کو سنا کر، آپ کو عمل کی ترغیب دے کر آپ کے عذابات قبر کو دور کرنے کا سامان کر رہے ہیں، آپ کی اچھی موت کا سامان کر رہے ہیں، میدان محشر میں آپ کی عزت کا سامان کر رہے ہیں، پل صراط پر آسانی کا سامان کر رہے ہیں، جہنم سے آزادی اور جنت میں دخول کا سامان کر رہے ہیں۔ ایسے ہمدرد لوگ کہاں ملیں گے آپ کو؟ لیکن آپ کو چاہیے غیبت کرنے والیاں، چغلی کرنے والی، شوہر کے گریبان پکڑ کے ٹکرے مارنے والی، ساس سے مقابلہ کرنے والی، نندوں سے مقابلہ کرنے والی، دوسروں کے ہرس کے اندر حرام حلال کی تمیز بھلانے والی، لیگ پولنگ کرنے والی، جیلسی میں مبتلا ہو کر دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھا کر بددعائیں کرنے والی، ایسے لوگ چاہیے آپ کو؟ یہ آپ کو میدان محشر میں راحت دلوائیں گے اور نجات دلوائیں گے؟ وہ ہماری بہنیں نماز نہیں پڑھتی، پڑھی ہوئی فجر میں پڑھی خراٹے لے رہی ہیں، جی میں تھک گئی تھی سارا دن، بہت کام کرتی ہوں۔ ارے کام کرتی ہیں تو آپ 2 گھنٹے بیٹھ کے باتیں کر لیتی ہیں عورتوں کے ساتھ، فلمیں ڈرامے دیکھ لیتی ہیں، آپ کا موڈ ہو تو لمبا آپ سوتی رہتی ہیں۔ 2 وقت کی نماز پڑھنا، یعنی 2 رکعت نماز فجر پڑھنا، 5 وقت کی نماز کے حساب کر لیں کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں یا کوئی بھی مرد بھی ہو تو یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اس سے پہلے کہ ملک الموت علیہ السلام دروازے زندگی پہ دستک دیں اور آپ اپنے سب پیاروں کے درمیان سے اٹھا کر اندھیری قبر میں ڈال دی جائیں، پھر ہماری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ کوئی بہن انشاءاللہ اس سے نصیحت ضرور حاصل کرے گی۔ ایک پوسٹ کسی نے یہ ڈالی انٹرنیٹ کے اوپر، اس میں لکھا ہوا تھا، نیچے ایک بچہ بٹھایا ہوا، اوپر لکھا ہوا تھا اگر بچے مسجد میں شرارت کریں تو درگزر کریں، کیونکہ بچے ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر مسجد آتے ہیں، کل یہی ہمارے دین کو زندہ رکھیں گے۔ ایسی پوسٹ ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہے، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جو ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ذہن کو بس استعمال کرتے ہیں اور ان کے اذہان تعلیم شرع سے خالی ہوتے ہیں۔ تو یہ بیچارے بعض لوگ ہوتے ہیں، شوق بہت ہوتا ہے دین کے کام کرنے کا، ایسی بہت سے دانشور ہوتے ہیں جنہوں نے دین کو پڑھا تو نہیں ہوتا لیکن وہ اپنی سوچ کے مطابق اچھا مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ۔ اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اتنا چھوٹے بچے کو مسجد میں لے کر آنا کہ وہ پیشاب وغیرہ کے بھی نہ بتا سکے، آلودہ کر دے، چاہے آپ پیمپر باندھ کے لے کر آئیں، یہ حرام ہوتا ہے، انہیں مکروہ تحریمی، بہت شدید گناہ ہے۔ اور اگر ایسے بچے لے کر آئیں کہ جو مسجد میں آ کر پیشاب وغیرہ کو تو بتا سکیں لیکن ان کو آپ آداب سکھائیں تو نہیں سیکھیں گے، شور مچانا، بھاگنا، نمازیوں کے نمازیں خراب کرنا، جماعت ہو رہی ہے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ایسے بچوں کو لانا بھی گناہ ہوتا ہے۔ اور اتنا بڑا بچہ کہ وہ پیشاب وغیرہ کا بتا سکے، ادب سکھائیں تو بڑے آرام سے ادب بھی سیکھ سکے، اسے اپنے ساتھ لانا مستحب ہوتا ہے، افضل ہے، تاکہ مسجد آئے
اور مسجد میں آنا جانے کا اس کو کی عادت ہو جائے اور مسجد کے آداب وغیرہ وہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھ سکے۔ اب انہوں نے چونکہ مطلقاً پوسٹ لکھی کہ اور یہ لکھ دیا کہ بچے مسجد میں شرارت بھی کریں تو درگزر کریں، جی یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ایک آداب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حکمت جانتے ہیں، علماء کرام جو 1500 سال میں گزرے وہ زیادہ حکمتوں کو جانتے تھے، اس لیے اگر بچوں کو مطلب دین کی طرف مائل کرنے کا یہی طریقہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد میں آؤ شرارتیں کریں اور پھر یہی دین کو آگے سنبھالیں گے، بھائی کیسے سنبھالیں گے جب آپ شروع میں ان کو آداب اور نہیں سکھائیں گے تو کیسے سنبھالیں گے؟ اور یہ کہنا کہ یہ ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر آئیں، یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہر بچہ ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر آتا ہے؟ ہزار ہا گھر ایسے ہیں جن کو کھانے تک کا نہیں ہے بیچاروں کو، کہاں ان کے بچوں کو نہ انٹرنیٹ نہ ٹی وی تک نہیں ہوتا، پڑوس میں جا کر وہ دیکھتے ہیں۔ یہ آپ نے کیسے قیاس کر لیا کہ یہ ٹی وی اور انٹرنیٹ چھوڑ کر مسجد کے اندر آتے ہیں؟ تو یہ بالکل غلط پوسٹ ہے۔ اس قسم کی پوسٹیں نہ فارورڈ کی جائیں، اور بنانے والوں سے گزارش ہے خدا را ایسے آپ دین کو بس سائیڈ میں رکھ دیں، یا پہلے کسی اچھے عالم دین سے، اچھے مفتی صاحب سے معلوم کریں، وہ یس کہیں تو اس پوسٹ کو آپ بنا کر آگے بھیجیں۔ اپنی عقل سے بنائیں گے تو آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے۔ کالر ہمارے ایک ہی کہتے ہیں کہ یہ شعر تھا، کسی بچی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا، یہ شعر کیسا ہے؟ دیکھیں شعر مطلب شرعی نقطہ نگاہ سے تو بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں لے گا۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حساب و کتاب لیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ منصب سونپ دے کہ آپ حساب کتاب لے لیں امت کا، ایسا نہیں ہے۔ حساب کتاب اللہ تبارک و تعالی لے گا، ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور اذن سے شفاعت فرمائیں گے، یہ بالکل ہے۔ تو اس لیے یہ جتنے شعر لکھنے والے اکثر شاعر ہوتے ہیں، کوئی ناراض بھی نہ ہو کوئی بھائی، یہ صاحب علم نہیں ہوتے، ان کو زیادہ شریعت کا علم بھی نہیں ہوتا، یہ بعض اوقات اپنے جوش میں اور عقیدت کے اظہار کے لیے بہت سی چیزوں کو اس طرح شعر کی شکل میں ڈھال دیتے ہیں جیسے وہ ایک عقیدہ ہو، اور پھر خوش الہان نعت خان جب اس کو پڑھتا ہے تو ہماری عوام اسے ایک عقیدہ سمجھ کے قبول کر لیتی ہے، اور اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے کہ پھر وہ ایسا معاشرے میں راسخ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ایسا ضرور ہوگا، جیسے یہ ایک شعر ہے کہ یہ سرکار کی محفل ہے، اس میں سرکار کا آنا لازم ہے، ایسا نہیں ہے، لازم ہے نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے رسول چاہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کے اذن سے کہیں پہ بھی تشریف لے جا سکتے ہیں، یہ ہزارہا معاملات سے اور اکابرین سے ثابت ہے کہ سرکار تشریف لائے ہیں، لیکن لازم ہونے کا مطلب ڈیوٹی، کہ جہاں آپ نے محفل کی سرکار کی ڈیوٹی ہے کہ وہاں پہ آئیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اب ایک شاعر نے کس نیت سے لکھا، اس کے پیچھے کیا اس کے تصورات تھے، لیکن بہرحال حکم تو ظاہری الفاظ پہ لگتا ہے، ان ظاہری الفاظ کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ اب یہ عام ہو چکا ہے، بعض لوگ تو یہ کرسی رکھ دیتے ہیں، خالی کرسی، کہتے ہیں سرکار آئیں گے اس محفل میں اور اس پر کرسی پہ بیٹھیں گے، حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اسی سے پھر ہماری طرف بدعت کی نسبت ہوتی ہے۔ انہی چیزوں کے جب دلائل پوچھے جاتے ہیں، دلائل ہوتے نہیں ہیں، ناقص سی باتیں کی جاتی ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ ان کے نظریات کی بنیاد، ان کے عقائد کی بنیاد قرآن و حدیث پر نہیں ہے بلکہ اپنے جوش عقیدت پر ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس طرح کے اشعار خصوصاً پبلک میں ہرگز نہ پڑھے جائیں کہ جن کا مفہوم ظاہر شرع سے ٹکراتا نظر آئے۔ فرما دیں۔ ویسے تو خواتین کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ عورت 2 ٹائم ہی خاموش رہتی ہے، یا تو سو رہی ہوگی یا وہ فوت ہو چکی ہوگی، ورنہ بہنیں ہماری خاموش نہیں ہوتی۔ بولتی ہیں صاحب لگے رہو، ہم بھی لگے رہیں گے۔ عورتیں جہاں 4 مل کر بیٹھتی ہیں، ابھی بھی بہت سی ایسی بیٹھی ہوں گی جو کہہ رہی ہوں گے اچھا ہوا تم مل گئیں، میری ساس نے یہ کیا، سسر نے یہ کیا، شوہر نے یہ کیا، وہ کیا۔ ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ ہماری والدہ کے پاس کوئی عورت آ کے بیٹھ جاتی تھی نا تو 2-2 گھنٹے باتیں چل رہی ہیں، پھر وہ والد صاحب دیکھتے تھے بھائی اٹھی نہیں رہی، پھر وہ اٹھتی تھی، کھڑی ہوتی تھی، تو والد صاحب کے قلب میں امید کی کرن جاگتی تھی کہ بھئی اب تخلیہ ملے گا، لیکن کھڑے ہو کے پھر آدھا گھنٹہ گفتگو، پھر وہ چل کے دروازے تک پہنچتی، وہاں آدھا گھنٹہ گفتگو، پھر عورت گھر سے باہر نکل کر وہ باہر کھڑی ہے، والدہ اندر ہے، پھر آدھا گھنٹہ گفتگو۔ اس میں کرتی کیا ہیں یہ عورت؟ غیبتیں، چغلیاں۔ میں نے ایک خاتون کو خاندان کی تھی، ان کو کہا وہ غیبت کر رہی تھی، میں نے کہا آپ غیبت نہ کر، یہ بری چیز ہے۔ تو وہ مجھے جواب میں کہتی ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ تم مرد کیا کرتے ہو، ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہتے ہو؟ ہم یہ نہ کریں تو کیا کریں؟ یعنی ان کو کوئی موضوع سمجھ میں نہیں آتا، سیاست پہ وہ نہیں بولیں گی، اور قرآن حدیث یہ تو اجنبی موضوعات ہیں، ہمارے گھر کے اندر ہی چھوڑ دو، کیا کریں؟ اتنی بھولی بہنیں۔
تو اس لیے، اور ہم مردوں میں بھی 4 مل کے بیٹھیں گے، 5ویں کی برائی شروع کر دیں گے، لیگ پولنگ کریں گے، حسد ہم میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، ذرا تھوڑا سا پیسہ آتا ہے اوقات بھول جاتے ہیں، ہاتھ میں بڑا سا موبائل لیا، ایک گاڑی کی چابی، وہ رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں بھائی، ہاتھ ملانا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی قریب آتا بھی تو کہتے ہیں تھوڑا سا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، گلے نہیں ملتے۔